ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسی اور زمانے کا خواب اور میں ہوں جواد حمدانی۔ ناظرین، تصوف کا جب ذکر آتا ہے تو تصوف میں جو سلسلے ہیں ان کا ذکر بھی لازم ہے، اور خاص طور پر بر صغیر میں جب مختلف صوفی سلسلوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو چشتیہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے ذکر کے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جو سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ، اس کا آغاز، اس کا ارتقاء، اس کی بڑی شخصیات، اس کے اصول کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ خوش آمدید ظفر اللہ خان صاحب۔ چشتیہ سلسلہ بر صغیر میں اس کی بڑی فالوئنگ ہے اور بہت شہرت اس سلسلے نے پائی۔ یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسلمانوں کی صوفیانہ روایت میں جب نظم و ضبط اختیار کیا تو سلسلے بننے شروع ہو گئے، تیسری صدی کے آخر میں، چوتھی اور پانچویں صدی میں۔ ان میں ایک سلسلہ چشت ہے، چشتیہ، جو خاصا اہم ہے، آپ نے جیسے تعارف میں بتایا، اور ہمارے ہندوستان پہ اس کا غلبہ ہے۔ چشت ایک جگہ ہے جو اس وقت افغانستان کا مغربی صوبہ ہے، ہرات، اس کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے یہ چشت سے شروع ہوا۔ وجہ یوں بنی کہ حضرت ابو اسحاق شامی ایک بزرگ تھے، شام کے، دمشق کے، وہ یہاں آ کے رہنے لگ گئے چشت میں، اور انہوں نے جو سلسلہ کی ترتیب دینے شروع کی، اور وہاں سے پھر یہ چشتی کرانا شروع ہو گئے۔ اچھا۔ حضرت ابو اسحاق چشتی شامی واپس چلے گئے۔ وہ جبل قوسین میں، جو دمشق کے ساتھ ہے قبرستان، جہاں حضرت شیخ العربی، شیخ الاکبر دفن ہے، شیخ اکبر، اور بہت سارے لوگ دفن ہیں، یہ وہیں مدفون ہے۔ لیکن چونکہ وہ چشت میں آئے تھے کچھ عرصہ کے لیے، اور وہ ابو اسحاق چشتی شامی مشہور ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس سلسلے نے ان کا اپنا نام لے لیا۔ ایک سلسلے میں اور بھی ایک بات تھی کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ذکر کیا نقشبندیہ کا، وہ اپنی نسبت اوپر سے لے جاتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں۔ چشتی زیادہ عام سلسلوں کی طرح یہ وہاں نہیں جاتے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضور تک جاتے ہیں۔ اکثر سلسلے ایسے کرتے ہیں، جی بالکل، تو ان میں سے ان کا بھی یہی ہے۔ تو ان کی جو ابو اسحاق شامی تھے، ان کے جو شیخ تھے وہ حضرت ممشاد دینوری، جن کی بہت ساری کوٹیشنز ہمیں اکثر ملتی ہیں، وہ تھے۔ اور پھر اوپر جاتے جاتے فضیل ابن ایاز، ابراہیم ابن ادم، جو خود بلخ کے افغانی تھے، اور پھر اس طرح یہ اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جو ہے لے جاتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی بنیادی شخصیات ہیں، جی، ابتدا میں تو یہی تھی، اور بعد میں مختلف ہو گئی۔ ہمارے ہندوستان میں اور لوگ آ گئے اس میں۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ جب آیا تو یہاں پر خاص طور پر جو بڑی شخصیت جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں اور ہندوستان اچھا، میں؟ ایک عام طور پہ ہمیں غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے اکثر لوگوں میں کہ سلسلہ چشت کی ابتدا ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، عرف عام میں چونکہ جی ایسا نہیں ہے، اگرچہ ان کی وجہ سے اس کو بہت فیض ملا، فروغ ملا، بہت فروغ ملا، وہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت کے دادا پیر جو تھے نا، حضرت کے شیخ تھے عثمان ہارونی، ان کے جو شیخ تھے نا شریف زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان آئے تھے، وہ کنوج میں ان کا مزار ہے، اچھا، حضرت وہاں دفن ہے، وہ پہلے آئے۔ ان کے بعد نمبر 2 ان کے خلیفہ اور حضرت معین الدین کے شیخ عثمان ہارونی آئے۔ کہتے نا منم عثمان ہارونی،
شیخ خواجہ منصورم وہ آئے. وہ بہار کا جو صوبہ ہے نا، اس میں جو ہے بلیچ ایک جگہ ہے، ٹھیک. یہاں رہے لیکن واپس چلے گئے. بہت عرصہ رہے. ان کی چلہ گاہ موجود ہے، لوگ مناتے ہیں اس، لیکن واپس چلے گئے. اچھا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تیسرے بزرگ ہیں جو یہاں آئے اور جن کی وجہ سے اثر ہوا. آپ کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے جانا ضروری ہے، چونکہ اب ہمارے ہاں سلسلہ چشت انہی کے نام انہی سے سے جانا منسوب جاتا ہے. ہے. ایسے ہی ہے. جیسا ہم نے سلسلہ نقشبندیہ میں کہا تھا کہ حضرت سلسلہ نقشبندیہ کی بنیادی اصول تو حضرت خواجہ یوسف وحیدانی رحمۃ اللہ نے بنائے، لیکن مشہور وہ بہاؤالدین نقشبند کے نام سے ہوا. اسی طریقے سے یہاں بھی ایسا ہی ہوا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیستانی ہے. اچھا. ایران سے. ایران کا وہ حصہ جو مشرق میں ہے اور جو افغانستان کا وہ حصہ جو مغربی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں. جغرافیہ جو ہے وہ افغانستان کا تو نام ہی بعد میں آیا، اصل میں تو ایران تھا یا بلخ تھی. کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے. ایسے ہی. تو کم و بیش ہرات کے قریب ہی کہہ سکتے ہیں، مطلب 100-200 خراسان، پرانے خراسان کی ہی ڈومین میں آتا ہے. سیستان، خراسان. اور کہیں کہ یہ جو چشت ہے اس کے قریب قریب کے ہی ہو گئے، کہیں زیادہ دور کے نہیں لگتے مجھے. صحیح. ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. ٹھیک. بچپن سے ہی دینی تعلیم کرنے کے لیے پراپر خراسان چلے گئے، شمال میں سمرقند اور بخارا میں تعلیم پائی. اچھا. وہ جو روایت تھی. ٹھیک. اسی زمانے میں واپسی کہیں آ رہے تھے نیشا پور میں. اور ان کے اساتذہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ مورخین کچھ کہتے ہیں کہ کن لوگوں سے پڑھا اس وقت انہوں نے؟ زیادہ جو باقی تو جو روایتی علماء وہاں موجود تھے مدارس میں پڑھے، لیکن زیادہ اثر لیا انہوں نے عثمان ہارونی سے لیا. اچھا. وہ وہاں مدرس تھے؟ نہیں. اچھا. حضرت عثمان ہارونی جو ہیں وہ جب یہ واپس گھر آ رہے تھے نا، نیشا پور میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا. وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑے. نوجوان تھے، ابھی جے نئے عالم دین بنے تھے. اور حضرت کا بستر، لوٹا، کھانا یہ اٹھاتے، خادم تھے. بہت عرصہ رہے. لیکن علمی لحاظ سے اگر آپ کہیں کہ حضرت معین الدین چشتی پہ کن کا اثر ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں اور باتیں لکھی ہیں. اچھا. ہاں، عام لوگ بیان بھی نہیں کرتے اور غالباً وہ صحیح ہیں. ہرات میں ایک شیخ گزرے ہیں حنبلی، وہ بہت بڑے علمی شخصیت ہے، خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ. جی، عبداللہ انصاری بہت بڑی خواجہ ہرات. جی جی جی. بہت مشہور کتاب ہے صد میدان. بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی تعلیمات پہ سب سے بنیادی کتاب دیکھنی ہو تو منازل السائرین دیکھنی چاہیے جو خواجہ انصاری کی ہے. اچھا، کمال دیکھیں کہ اس کی شرح ابن قیم جیسے وہابی نے، وہابی پیار سے کہتے ہیں، جو بظاہر اہل ظاہر میں سے ہیں، انہوں نے لکھی مدارج السالکین کے نام سے. تو حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بڑی عقیدت ہے کہ اس کی مناجات بہت مشہور، الہی نامے اور مناجات، اللہ سے جو کو کلام کرتے ہیں نا، کمال کا ہے. حضرت ان کے علمی طور پہ زیر اثر تھے خواجہ ہرات کے، خواجہ عبداللہ انصاری، ٹھیک، جو انصار کے خاندان سے تھے. یہاں وہ بڑا نام ہے علم میں. تفسیر ان کی قرآن میں، کتابیں تصوف پہ چھائی ہوئی ہیں آج بھی. اور ایک حضرت کی اور کتاب تھی طبقات الصوفیہ، خواجہ انصاری کی. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے سپیل میں تھے. اس کتاب نے حضرت کی شخصیت پہ بہت اثر ڈالا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علمی لحاظ سے جہاں آپ کے اوپر سمرقند و بخارا کی فقیہانہ، محدثانہ، کلامی روایات کا اثر ہے، اور خاص طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں سمرقند میں امام ماتریدی موجود تھے. جو چونکہ آپ نے پوچھا، ماتریدی کلام میں، سنی کلام میں اس وقت ان کا غلبہ ہے. پہلے سال معتزلہ ہوئے، معتزلہ کے بعد اس کے بدلے میں اشاعرہ ہوئے سنیوں میں، اب اس اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد آخر میں جو بیلنس پیدا ہوا وہ ماتریدیوں کا تھا، جن کا سمر میں مزار مبارک ہے. میں گیا، ان کی میں نے بھی زیارت کی ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ ان سے ان کا کلامی اثر ان سے تھا. ویسے آپ کی ملاقات سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے بھی ثابت ہے. اچھا. ہاں، لیکن باقی بس ایسے ہی ملاقات، آنا جانا.
کوئی وہ روحانی تربیت وہ ان سے نہیں، چونکہ خود اپنے تئیں یہ بڑے اچھا بزرگ تھے۔ تو علمی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمرقند اور بخارا کی جو ماوراء و نہری روایت ہے حدیث کی، فقہ کی، کلام کی، خاص طور پہ ماتریدی حنفی، اس کے زیر اثر تھے۔ تو علمی تصوف میں حضرت کے اوپر خواجہ عبداللہ انصاری کا بہت اثر تھا، صحیح، خاص طور پر آپ کی کتاب طبقات اور صوفیاء کا، اور صوفیانہ کیفیات، مراقبات، خلوت، باقی جو چیزیں ہیں روحانی تربیت، وہ خواجہ عثمان ہارونی کے ذریعے سے۔ اچھا آپ نے چونکہ بات کر ہی دی، جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اصول بتائے کہ یہ ان اصولوں پر کارمند ہیں، تربیت کے بھی اصول ہیں یہ، اور جس طرح سے ڈھالتے ہیں روحانی تربیت کے لیے اپنے مریدوں کو، کیا سلسلہ چشتیہ کے بھی کوئی اصول ہیں؟ تصوف کی ہر شکل کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی حضوری کیسے ہو، غیب کو حضور میں کیسے بدلا جائے، سبحان یا اللہ سے محبت کیسے کی جائے۔ اب اس کے بدلے میں بعد میں یہ ان کی تکنیکس ہیں کہ ذکر کیا کرنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے۔ نقشبندیوں نے اپنے 11 اصول بنائے ہوئے ہیں، بزرگان چشت کے 5 اصول ہیں۔ یہ جب لوگوں کی تربیت کے اصول ہوتے ہیں، صحیح، روحانی ڈسپلن کے، نظم و ضبط کے، کہ آپ کے خیال کو، آپ کی سوچ کو اور آپ کے عمل کو منضبط کیسے کر رہے ہیں۔ یہ ٹریننگ، جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آپ جائیں نا، تو ان کو صبح سے لے کر رات تک ایک اپنا اصول ہے، وہ نیا اسی نظام کے اندر بندہ ڈالو نا، بالکل اس کی ٹرینڈ کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رگڑتے ہیں، وہ 2 سال میں ایک نیا بندہ نکال کے پیش کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی اس کا مزاج نہیں سمجھ پاتے کہ بندہ وہی ہے کوئی اور ہے، ان کی ضرورت ہے۔ صوفی بھی یہی کرتے ہیں، وہ اپنے مزاج میں ڈھال دیتے ہیں۔ ڈھال کی ان کی جو ٹیکنیک ہے چشتیوں کی، اس کے 5 بڑے اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ یہ ذکر کرائیں گے جلی، اونچی آواز سے ذکر کرائیں گے۔ اس کے اپنے ان کے ہاں فوائد ہیں کہ توجہ رہتی ہے، میوزیکل ردم بنتا ہے، جو بھی آپ آتے ہیں کہ کہہ لیں، تو کٹھا بٹھا دیں گے اور اونچا ذکر کرائیں گے۔ یہ ان کا اصول ہے، کیونکہ نقشبندیوں کا آپ نے دیکھا وہ اونچا ذکر نہیں کراتے، ٹھیک، ان میں اونچا ذکر ایبریشن ہے۔ اصول ان کا خاموش کنٹمپلیٹیو ذکر ہے، نقشبندیوں کا باطنی این سوچ سے کے ساتھ، بالکل زبان کی طرف ملانی نہیں رکھتے، وہ سبلائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ مبتدیوں کو ذکر بالجہر کراتے ہیں، اونچا ذکر۔ دوسرے درجے میں ان کا جو ذکر ہے پھر وہ خفی میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جب انسان کوئی ذرا مڑ جاتا ہے، کوئی ذرا ڈسپلن میں آ جاتا ہے، اس کی وائلڈنس ختم ہو جاتی ہے، جب سوفیسٹیکیشن میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ آپ لوگوں کو ذکر خفی میں لے جاتے ہیں۔ یہ ان کا سیکنڈ سٹیج ہے۔ خلوت کا تنہائی، آپ دیکھیں نا، ان کی چلے گاہیں بہت مشہور ہیں چشتیوں کی، کہ حضرت نے یہاں چلا کاٹا، یہاں چلا کاٹا۔ شریف زنجانی کا وہ بہار میں ان کا چلا گاہ ہے، ان کی قبر نہیں ہے، وہاں لوگ عرس مناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں معین الدین چشتی کی چلا گاہ ہے، یہ فلاں صاحب کی چلا گاہ ہے، یہ مشہور ہے نا چلا گاہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکلوژن میں بٹھا دیتے ہیں، الگ تنہائی میں سوچ و بچار اور ذکر کراتے ہیں۔ یہ اور سلسلوں میں بھی ہے، ان کے ہاں یہ بہت زیادہ ہے اس کی طرف۔ اور چلا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ کسی کی رہنمائی میں اور وہ کیا اپنے اصول ہیں کہ آپ الگ بیٹھیں گے، شیخ کے کہنے میں بیٹھیں گے کہ آپ صبح کیا کریں گے، شام کیا کریں گے، دوپہر۔ مراد اس کی 2-3 اصولوں پہ چلا گا۔ خلوت کا پرنسپل 2-3 اصولوں پہ کھڑا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے ماحول سے ڈیٹیچ ہونا ہے، جہاں بھی ہے، فیملی میں ہے، بزنس میں ہے، کاروبار میں ہے، سیاست میں ہے، اکیڈیمکس میں ہے، اس سے ڈیٹیچ ہو کے ہٹ جائے۔ سبحان، آپ اب ایک جگہ بیٹھیں گے، آپ کی پھر فکر مرتکز ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہاں بھی آپ نے زیادہ باہر کی چیزوں سے لنک نہیں رکھنا، کوئی کمیونیکیشن، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، اخبار نہیں، ڈسٹریکشنز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ میڈیٹیٹ کریں گے، سوچیں گے، بیٹھیں گے، اس کی اپنی سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اپنے صوفیاء صاحب اذکار کراتے ہیں یا مراقبے کراتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں کراتے۔ عبادات جو فرضی ہیں وہ کریں گے،
اور اس کے بعد باقی وہ کرائیں گے آپ سے اذکار۔ ایک جو ان کا آخری پانچواں اصول ہے وہ ہے مراقبہ، کنٹمپلیشن، کہ آپ نے مختلف چیزوں پر گہری سوچ و بچار کر، ارتکاز کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، اور آپ نے کنٹمپلیشن کرنی ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ ہر فرقے میں ہوتا ہے، جی ہاں، ہر مذہب میں ہے، مسلمانوں کی ہر روایت میں ہے، نقشبندیوں میں بھی ہے، صوفیوں میں بھی ہے، تو انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ کی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جو 5 اصول مشہور ہوئے، ذکر جلی، ذکر خفی، ضبط انفاس، ضبط نفس، اور خلوت، مراقبہ، ٹھیک۔ یہ انہوں نے اپنا زیادہ زور جو ہے اس طرف رکھا۔ تو ان کے ہاں چونکہ قوالی کو بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے اور اس کا ایک بڑا تقدس ہے، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں اس سلسلے کی جنہوں نے اس کو فروغ دیا، کیا یہ بھی اسی تربیت کا ہی حصہ ہے یا کوئی ضمنی الگ سے کوئی روایت؟ یہ تصوف کی لچکداری، مقامی تہذیبوں سے جڑنے کا عمل، اور ان کی عوامیت اور دین کے فلسفہ عرف کی روشنی میں علماء چشت نے، صوفیاء چشت نے ہندوستان میں جو ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اس سے قوالی کو قبولیت ہوئی ہے۔ اب تھوڑی میں نے بات ذرا علمی لمبی کر دی۔ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ان کا صوفیانہ اجتہاد تھا۔ جی جی، وجہ اس کی یہ تھی، یہاں ہندو مذہب میں رقص کو اور موسیقی کو ایک بنیادی دخل حاصل ہے، وہ اس کو اپنی ڈیووشنز میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب صوفیاء یہاں آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مست ہوتا ہے، تو انہوں نے اتحاد فرمایا اور انہوں نے سماع کی اجازت دی۔ سماع پہلے بھی تھا لیکن اوزار نہیں ہوتے تھے، اس کے اپنے اصول تھے۔ خراسان میں ابو سعید الخیر سماع کراتے تھے، سارے کراتے تھے۔ یہاں جب آیا تو انہوں نے یہاں کی موسیقی کے کچھ حصے کو قبول کیا، جس پہ بعض علماء نے اعتراض بھی کیا، اور یہ حضرت معین الدین چشت کے زمانے میں ہوا، اور آپ کے جو بعد میں آنے والوں میں امیر خسرو کے زمانے میں انہوں نے اس کام کو کمال پہ پہنچایا۔ اگرچہ انہوں نے سماع کے اصول بنائے کہ بچہ نہیں گائے گا، خاتون نہیں گائے گی، لوگ وضو سے سنیں گے، عطیات کی شکل میں بیٹھیں گے، کلام شیخ طے کرے گا، اس میں دھمال نہیں ڈالی جائے گی، اس میں اگر وجد آتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اللہ۔ اچھا، کرتے کیوں تھے، جو آپ کا سوال تھا۔ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی کے استعمال سے آپ کا اپنے نفس کے اوپر ایک کنٹرول لوز ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں پھر ہم جب خاص کلام گلوائیں گے ڈیووشنل، آپ اپنے نفس سے ڈیٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں، نکل چکے ہوتے ہیں، اور پھر آپ خدا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح، یہ ان کی ٹیکنیک، جو بنیادی اس کے پیچھے فلسفہ تھا، اور اس نے بہت ان کو فائدہ دیا۔ صحیح، چلیں اس حوالے سے مزید بات بھی آگے بڑھائیں گے اگلے پروگراموں میں، اور جو چشتیہ اسی سے شروع کریں، یہیں سے شروع کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آج ایک دفعہ پھر تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو ناظرین، چشتیہ سلسلے کا جو تعارف ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، لیکن یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس حوالے سے مزید بات اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، خدا حافظ۔